السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین آج آن لائن طبی کورس کی یہ چوتھی ویڈیو ہے۔ جن بھائیوں نے پہلی 3 ویڈیوز نہیں دیکھی تو وہ میں ڈسکرپشن کے اندر ڈال دوں گا، وہ لازمی ویڈیو دیکھیں، تبھی آپ کو آگے والی بات سمجھ میں آئے گی۔ ناظرین آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے کیمیائی تحریک کسے کہتے ہیں اور مشینی تحریک کسے کہتے ہیں۔ ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو اعضائے رئیسہ ہیں جن پر ہماری باڈی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک عضو بھی خراب ہو جائے تو انسان کی زندگی ناممکن ہو جاتی ہے، وہ انسان پھر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر دل آپ کا رک جائے، خراب ہو جائے تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ کا دماغ کام کرنا بالکل بند کر دے، چھوڑ دے، تب بھی آپ کا زندہ رہنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جگر کا خراب ہو جانا، تب بھی انسان کی زندگی وہ ناممکن ہو جاتی ہے۔ اب جو بیماری پیدا ہوتی ہے، وہ جو میں نے 6 آپ کو کیفیات بتائی تھی، جو 6 ان کے افعال بتائے تھے دل، دماغ، جگر کے، جو ان کے 2 کام بتائے تھے، اب جو خرابی پیدا ہوتی ہے، جو بیماری پیدا ہوتی ہے، جو مرض پیدا ہوتا ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک میں ہوتا ہے۔ یعنی دل کے اگر 2 پارٹ ہیں، ارادی عضلات اور غیر ارادی عضلات، ان دونوں میں سے کسی ایک میں خرابی ہوتی ہے۔ پورا دل خراب نہیں ہو سکتا۔ اگر پورا دل ہی خراب ہو جائے، پورا دل ہی بند ہو جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح جگر کے جو 2 پارٹ ہیں، غدد جاذبہ اور غدد ناقلہ، ان دونوں میں سے کسی ایک میں خرابی ہوتی ہے، دونوں خراب نہیں ہو سکتے۔ اگر جگر کے دونوں پارٹ خراب ہو جائیں تو پھر انسان زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اسی طرح دماغ، اعصاب کے اس کے بھی 2 پارٹ ہیں، ایک حکم رساں اور ایک خبر رساں۔ دونوں میں سے کسی ایک میں نقص ہوتا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک خراب ہوتا ہے، دونوں ایک ساتھ خراب نہیں ہو سکتے۔ اگر دونوں ایک ساتھ خراب ہو جائیں تو انسان کی زندگی ناممکن ہو جاتی ہے۔ اب ان 2 پارٹوں کے اندر ایک حصہ جو ہے وہ کیمیائی ہوتا ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ مشینی ہوتا ہے۔ کیمیائی کس کو کہتے ہیں؟ سادہ الفاظ میں بیان کروں گا تاکہ ہر بندہ اس کو سمجھنے میں اس کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ کیمیائی تحریک اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی خلط، کوئی مادہ وہ بنے بھی اور جذب بھی ہو، اور مشینی اس تحریک کو کہتے ہیں جس میں مادہ بنے تو صحیح لیکن اس کے ساتھ ساتھ خارج بھی ہو۔ مثلا
دل کا کام سودا پیدا کرنا ہے، تیزابیت پیدا کرنا ہے، ایسڈ پیدا کرنا ہے، ری گیس پیدا کرنا ہے، تو اگر وہ مادہ صرف جسم میں جذب ہو رہا ہے، جسم میں رک رہا ہے، تو وہ کیمیائی تحریک ہوگی دل کی۔ اور جہاں پر جس تحریک میں یہ سودا تیزابیت وہ بننے کے ساتھ ساتھ خارج بھی ہو رہی ہو، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مشینی تحریک ہے۔ تو دل کی جو کیمیائی تحریک ہے وہ عضلاتی اعصابی تحریک ہے، اور جو مشینی تحریک ہوئی وہ عضلاتی غدی تحریک ہوئی۔ اسی طریقے سے جگر، جس کا کام صفرا ہے، اب صفرا اگر جسم میں جذب ہو رہا ہے، رک رہا ہے مادہ، تو وہ جگر کی کیمیائی تحریک غدی عضلاتی ہوگی۔ اور اگر مادہ جسم میں بننے کے بعد اس میں سے خارج بھی ہو رہا ہے، صفرا خارج بھی ہو رہا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ غدی اعصابی تحریک ہے، مشینی تحریک ہے۔ غدی عضلاتی جگر کی کیمیائی تحریک ہوئی، اور غدی اعصابی جگر کی مشینی تحریک ہوئی۔ اسی طریقے سے دماغ کی بلغم، الکلین، وہ اگر جسم میں جذب ہو رہا ہے، رک رہا ہے مادہ، تو ہم کہیں گے کہ یہ جگر کی کیمیائی تحریک اعصابی غدی ہے۔ اگر مادہ بننے کے ساتھ ساتھ خارج بھی ہو رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ دماغ کی اعصابی عضلاتی تحریک ہے۔ تو اسی طریقے سے دل کی بھی دو تحریکیں ہوئیں، ایک کیمیائی اور ایک مشینی۔ دماغ کی بھی دو تحریکیں ہوئی، ایک کیمیائی اور ایک مشینی۔ اس طرح دو تحریکیں ہوئیں، ایک کیمیائی ایک مشینی۔ تین ٹوٹل تحریکیں کیمیائی بنتی ہیں، تین تحریکیں ٹوٹل مشینی بنتی ہیں۔ عضلاتی اعصابی، غدی عضلاتی اور اعصابی غدی، یہ تین تحریکیں کیمیائی ہیں، اور تین تحریکیں مشینی کون سی ہیں؟ ایک ہے عضلاتی غدی، غدی اعصابی اور اعصابی عضلاتی۔ آپ یہ سمجھ گئے کہ کیمیائی تحریک کون سی ہوئی اور مشینی تحریک کون سی ہوئی۔ اب مرض پہ بات کرتے ہیں۔ کیمیائی تحریک کا جو مرض ہوتا ہے اس کے اندر اتنی شدت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ تسکین کا مرض ہوتا ہے، اور جو مشینی تحریک میں جو مرض ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، وہ بہت لمبا عرصہ چلتا ہے اور بہت تکلیف دہ مرض ہوتا ہے۔ کیمیائی تحریک والا مرض وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے، لیکن مشینی تحریک کا مرض جو ہے وہ بہت لمبا ٹائم لیتا ہے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیمیائی تحریک کیا ہے اور مشینی تحریک کیا ہے۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں گے کہ تحریک کسے کہتے ہیں، تسکین کسے کہتے ہیں، اور تحلیل کسے کہتے ہیں، کیونکہ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ جب تک آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تب تک آپ حکمت کو نہیں سیکھ سکتے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو آپ بہت زیادہ باریک بینی سے، بہت زیادہ غور فکر کر کے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر بھی اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر مجھ سے آپ سوال کریں، بار بار سوال کریں۔ آپ جو ہے وہ کمنٹس کے اندر سوال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جب آپ سوالات کریں گے تبھی آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔
اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش رکھوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں. اور اسی طرح میرا جو دوسرا چینل ہے حکیم فرحان نظامانی کے نام سے، اس کو بھی آپ سبسکرائب کریں اور اس کو بھی آپ جو ہے وہ بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ اس کی بھی ویڈیوز آپ تک پہنچ پائیں. تو ناظرین اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت، اللہ حافظ.